چین کا ہمارے ساتھ جو سیپیک پروجیکٹ ہے BRI کا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کو کسی صورت میں بھی امریکہ کامیاب ہونے نہیں دے گا اور نہ ہندوستان اس کو کامیاب ہونے دے گا۔ تو اب اگر سیپیک کو ڈیریل کرنا ہے اور چین کو کنٹین کرنا ہے تو اس کے لیے افغانستان کے اندر میں امن نہیں دیکھتا۔ طاہر خان صاحب، اب یہ ایک ویکیوم ہے، ایک خلا 20 سال بعد امریکہ اس خطے کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہے، اس میں پورا خطہ تو ظاہر اس سے متاثر ہو گئی ہوگا۔ پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پر اس وقت پاکستان کے لیے کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ افغانستان کی طرف سے آ سکتے ہیں، اور ہماری جو تیاری ہے ان سے نمٹنے کے لیے جو ہماری پالیسیز ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، یہاں پہ لوگ ان خطرات سے ہم بچ جائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سوال تو جنرل صاحب کے لیے ذرا فٹ تھا، لیکن چلو آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ آپ کی بڑی نظر ہے سارے امور کے اوپر، افغانستان کے اوپر، جو اوورآل خطے کی جو صورتحال بن رہی ہے۔ بہرحال خیر، میری نظر میں پاکستان کے لیے چیلنجز ہے، اور جو ایک TTP کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مزید سیریس ہوگا، کیونکہ پہلے سے ناراض لوگ بھی آگے اس طرف، لیکن افغان طالبان کا امتحان بھی ہے، کیونکہ جو 4 نکات ہے دوحہ معاہدے کے، جو سب سے پہلے ہے انخلاء، اور دوسری ہے گارنٹی طالبان کی ضمانت کس چیز کی کہ افغانستان کسی کے استعمال نہیں ہو خلاف، جو امریکہ تو چلا گیا زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ 2600 کلومیٹر بارڈر ہمارا ہے، بالکل، تو ہم اس سے متاثر ہوں گے، اور یہ جو لوگ آتے جاتے ہیں نا، یہ ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے جانا ہے، اسپیسنگ تو ہو گئی ہے، لیکن کچھ راستے ان کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ 40 سالوں سے ہیں جب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو چیلنجز ہمارے لیے بڑھیں گے، اور اب ہمارے لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے ضرور یہاں تو ایک احساس تو ہوگا اور تیاری بھی ہوگی۔ بالکل، طالبان سب سے پہلے شمال پہ چلے گئے، جو نان پشتون ایریا ہے، بالکل، جو کبھی ان کا گھڑی نہیں رہا، جو جان ازبک کا ہے، مارشل دوستم کا ہے، دوستم ترکی سے آ کر کابل چلا گیا، بالکل، تو اب شبرغان میں اس کے گھر میں طالبان بیٹھ گئے ہیں، بالکل، بدخشان جمعیت اسلامی افغانستان کا گڑھ ہے، تاجکوں کا ہے، بالکل، صدر ربانی صاحب مرحوم، اور پھر ابھی سراج الدین ربانی وہ سربراہ تقسیم بھی ہو گئی ہے، تو طالبان وہاں بیٹھ گئے ہیں، بالکل، پھر اور بھی صوبے ہیں، تخار ہے، اور پھر اگر آپ صدر افغانستان تو سارا ان کے پاس صدر نہ چھوڑے، صدر تو پشتون ہے نا، چھوڑے ویسٹ میں چلے جاؤ، فرا، ہرات اور نیمروز، نیمروز کے گورنر نے خود چھوڑا، ان سے کہا مجھے جانے دو، چلا گیا۔ اب طالبان کی ایک اچھی یہ پالیسی بھی ہے، جو سرنڈر کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں، اس کو صرف پیسے دے رہے۔ اسماعیل خان چند دن پہلے نکلا ہرات کے سابق گورنر، اور پھر بڑی اس کو وائرل ہوگی اس کی ویڈیوز کہ سب 90 سالہ بزرگ، 80 سالہ بزرگ، لیکن وہ آج مل گیا اس کو۔ رپورٹس یہ بھی تھی کہ شاید وہ جانے والا تھا ہیلی کاپٹر میں، لیکن پہنچ نہیں۔ بہرحال طالبان نے اس کو آج بڑے اس کے ساتھ، تو یہ ایک اچھی علامت ہے، کیونکہ طالبان کو یہ محسوس بھی ہونا چاہیے کہ جو قومی لیڈر ہے اس کے پیچھے لوگ ضرور ہیں، وہ تو ٹھیک ہے حالات تبدیل ہو رہے، تو بہرحال پاکستان کے لیے چیلنجز ہوں گے، اور میرے خیال میں ابھی سے اس پہ سوچنا بھی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، اس پہ ایاز وزیر صاحب، یہ جو ویکیوم ہم دیکھ رہے ہیں، اس ویکیوم سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے زیادہ؟ اس خطے کے اندر وہ طاقتیں جو کسی قسم کا عدم استحکام پھیلانا چاہتی ہیں پاکستان کو لے کر پرٹیکولرلی، اب یہ جو ہم نے دیکھا کہ ٹرائیکا پلس ٹرائیکا ایکسٹینڈڈ اور ٹرائیکا پلس میں جو انڈیا کو ایڈ کیا گیا ہے، یہ ایک بڑا پاکستان کو کافی اس پہ زیادہ تشویش ہے پاکستان کے اندر کہ انڈیا کو یہاں پہ سٹیک ہولڈر بنانا، ظاہر ہے اس کے زیادہ نیگیٹو اثرات تو پاکستان کے اوپر ہی آئیں گے، جس طرح سے انڈیا نے پہلے بھی افغان سرزمین کو استعمال کیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے، جتنے بھی ان کے مقاصد تھے پاکستان کے اندر وہ سارے افغانستان کے تھرو وہ کرتے رہے، تو طالبان جو ہیں وہ انڈیا کو اس طرح کی سپیس دیں گے جس طرح کی پہلے وہاں پہ NDS کے تھرو انہیں ملتی رہی ہے؟ افغانستان کے اندر امن قائم کرنا اس لیے مشکل ہوگا کہ جن ملکوں کا یا جن لوگوں کا افغانستان کے اندر امن کے اندر انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا ہے، وہ پھر اس کو امن میں رہنے نہیں دیں گے۔ جیسے ابھی آپ کی بات ہوئی تھی نجم صاحب سے، پہلے بھی ہوتا رہا، افغانستان کے اندر آنا بہت آسان ہے، افغانستان سے نکلنا خیریت سے بڑا مشکل ہے۔ آنے کو تو وہ آپ کو آنے دے لیتے ہیں، لیکن جمنے نہیں دیتے۔ جب آپ جمنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں سے کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے
کہ وہی جو 90 والا شمالی اتحاد اور طالبان کا قصہ تھا وہ پھر دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. ایک تو یہ خدشہ ہے. دوسرا خدشہ یہ ہے کہ اس ریجن میں امریکہ اور چین کا بہت گہرا انٹرسٹ، بہت گہرا تعلق ہے. امریکہ نے افغانستان کو خالی نہیں کیا، انہوں نے سپاہی واپس بلا لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کو ابنڈن نہیں کر رہے، افغانستان کو ہم چھوڑ نہیں رہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دے اس طرح تو پھر تو چین کو سلور پلیٹر پہ افغانستان مل گیا. چین کا ہمارے ساتھ جو سی پیک پروجیکٹ ہے بی آر آئی کا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کو کسی صورت میں بھی امریکہ کامیاب ہونے نہیں دے گا اور نہ ہندوستان اس کو کامیاب ہونے دے گا. تو اب اگر سی پیک کو ڈیریل کرنا ہے اور چین کو کنٹین کرنا ہے تو اس کے لیے افغانستان کے اندر میں امن نہیں دیکھتا. افغانستان میں بد امنی ہو تو یہ دو مقاصد یا حاصل کیے جا سکتے ہیں یا اس کو ڈیریل کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں آئندہ کے لیے چین بھی گہری طرح دو کہ چین نہیں چاہے گا. چین کا ریکارڈ ہے ابھی تک وہ ملٹری کسی ملک میں انوالو نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا گہرا انٹرسٹ انوالو ہوگا اگر امریکہ طاقت کے بل بوتے پہ بمباری کے ذریعے کسی اور ذریعے سے، یا جیسے پہلے تھا شمالی اتحاد، اس طرح کوئی اور اتحاد بنا کے مسئلہ کھڑا کرتا ہے تو اس کا علاج پھر چین بھی ظاہر بات ہے کسی طرح ڈھونڈے گا اور پھر اس میں لڑائی ہوگی یا مریں گے یہی افغانی اور پاکستانی. تو مسئلہ ادھر خاصا گمبھیر ہے، اللہ کرے خیریت سے حل ہو. عادل صاحب ایک تو بتائیے گا کہ امریکہ کے اندر سینٹیمنٹ اوورآل کیا ہے وہاں پہ؟ جو اپوزیشن کی وہاں پہ جو ان کے سینیٹرز ہیں، میں ان کے بڑے سخت بیانات دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ تو اسے سیکول کہہ رہے تھے جو ویتنام سے امریکی انخلا تھا 1975 کا. اس طرح کی چیزیں بھی وہاں پہ ریلیٹ کی جا رہی ہیں، لیکن اوورآل وہاں پہ سینٹیمنٹ کیا ہے اس ایک دم سے انخلا کے فیصلے پہ؟ خوش ہیں لوگ کہ جان چھوٹی یہاں سے ہم نکلے، یا پھر وہاں پہ ایک وہ شکست والا جو ایک ایلیمنٹ جو ہے وڈرال والا، سرنڈر کرنے والا، اس طرح کی کوئی سینٹیمنٹ وہاں پہ پائے جاتے ہیں لوگوں میں؟ سمر، میرے خیال میں یہ بات سمجھنے والی ہے، اور آپ کا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا، بہت شکریہ. کہ دیکھیں، ہم اگر سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان میں کنفیوژن ہے یا دوسری دنیا میں کنفیوژن ہے افغانستان کے بارے میں، تو امریکہ میں مہا کنفیوژن. یہ سوچنا کہ امریکہ نے کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، آئی تھنک خام خیالی ہے. ایک فیصلہ ضرور ہو گیا. یا یہ سوچنا کہ ان کی کوئی بہت لمبی چال ہے، کوئی اس کے پیچھے بہت بڑی ایک چال ہے، یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو 10 سال یا 20 سال پہلے والا. بالکل اس وقت امریکہ میں ایک کنفیوژن ہے. جو آپ نے ریاکشن کا پوچھا، اس کے دو بڑے مختصر جواب ہیں. پہلا یہ ہے کہ زیادہ تر امریکہ جو ہے اس کی اپنی مشکلات اتنی ہے کہ فکر ہی نہیں ہے. اگر آپ یہاں خبریں سنیں تو جس طرح ہر وقت ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں یا بہت زیادہ کر رہے ہیں، یو وڈ ایکسپیکٹ کہ جو ملک اتنے 19 سال کے بعد، اس پیسے کے بعد، اس جانی نقصان کے بعد، اس پولیٹیکل نقصان کے بعد نکل رہا ہے، وہاں یہ بہت بڑا ٹاپک ہوگا، لیکن نہیں ہے. اور اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ کی اپنی سیاست منتشر ہے. اور دوسری بات مختصر بالکل میں یہ کہوں گا کہ امریکہ میں بھی یہ جو ون پیج ہے، یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے. امریکن پالیسی ون پیج پہ نہیں ہے. امریکہ میں بہت سے ایسے ہاکس ہیں جو نہیں نکلنا چاہتے تھے. بالکل. اور عموماً وہ طبقہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے جو نہیں نکلنا چاہتا تھا، جو اب بات کرتا ہے کبھی بیس کے لحاظ سے، کبھی ایریل اس کے لحاظ سے. بائیڈن صاحب جو ہیں، ان کے پاس اتنے مسائل ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ایز صدر کی، یار میں تو جا ہاتھ دھو اور نکل جاؤ، افغانستان جانے، افغانی جانے. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ جس نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ٹائم کی، انرجی کی، لائف کی، پیسے کی، فوج کی، وہ ایک دم سوئچ آف کر دے گی. سو امریکہ میں بھی ہمیں جو ہے یہ سوچنا کہ ان کے پاس ایک کلیئر پاتھ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ امریکن سیاست کا بھی ایک حصہ ہے. اور جو آپ نے کہا وہ بالکل درست ہے. خصوصاً اپوزیشن بائیڈن پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ یار تم نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے جو ویتنام میں ہوا، کہ یہ اسی لیول کی ایک شکست ہے. تو یہ کہانی امریکہ سے غائب ہونے والی نہیں ہے. یہ ان کی سیاست کا، ان کی تاریخ کا، ان کی گفتگو کا ایک بہت بڑا حصہ رہے گا.